بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ترجمۃ الباب ہے باب فی فضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت ان کے شیخ عمرو ابن عون کے حوالے سے چلتی ہے، حدثنا عمرو بن عون، اور روایت کا منتہائے سند ہے عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم واللہ اعلم اذکر الثالث ام لا ثم یظہر قوم یشہدون ولا یستشہدون وینذرون ولا یوفون ویخونون ولا یؤتمنون ویفشو فیہم السمن۔ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین امت میری اس صدی کے لوگ ہیں، اس قرن کے لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ ہیں جن میں میری بعثت ہوئی، جن میں میں نبی بنایا گیا۔ پھر خیریت اس کے بعد کے لوگوں میں ہے، اور پھر خیریت اس کے بعد کے لوگوں میں ہے۔ راوی حضرت عمران فرماتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثالث کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا، قرن ثالث کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا۔ پھر حضور آگے فرماتے ہیں کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے بعد ایسے لوگ وجود پذیر، ظہور پذیر ہوں گے جو گواہیاں دینے میں سبقت کرتے پھریں گے، بلا ضرورت گواہی دیں گے، جبکہ ان سے گواہی طلب بھی نہیں کی جائے گی۔ اور ایسے لوگ ظہور پذیر ہوں گے جو منتیں تو بہت مانیں گے لیکن منتوں کو پورا نہیں کریں گے، جذباتی ہوں گے۔ اور ایسے لوگ ہوں گے جو خیانتیں کریں گے، اور ان کی خیانتوں کی وجہ سے ان پر لوگ اعتماد نہیں کریں گے، ان کے پاس امانت نہیں رکھی جائے گی، اور ان میں کھا کھا کر بتکلف موٹاپا بڑھتا جائے گا۔ یہاں خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم، صاحب فتح الودود کے حوالے سے صاحب بدل نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرن، اس کا آغاز ہوتا ہے آپ کی بعثت کی ابتدا سے لے کر آپ کے صحابہ میں جو سب سے اخیر میں انتقال کیا ہے اس تک، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت جس میں ہوئی اس سے لے کر جہاں حضور کے آخری صحابی نے انتقال کیا، وہ علماء تاریخ نے 120 سال لکھی ہے۔ اور قرن تابعین کی ابتدا علماء لکھتے ہیں کہ 100 ہجری سے 170 ہجری تک ہے، اور پھر اس کے بعد سے سن 220 تک تبع تابعین کا قرن ہے۔ اور پھر اس زمانے میں بدعتیں خوب کھل کر ظاہر ہو گئی تھیں، اہل علم کو، اہل تقوی کو خوب آزمایا گیا تھا تاکہ خلق قرآن کے قائل ہو جائیں۔ وہ احوال میں تغیر فاحش آیا تھا، معاملہ ایسا ہی چلتا رہا، جس کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ ثم یفشو فیہم الکذب۔ اب یہ جو اس روایت میں ایک لفظ آیا ہے کہ ان میں موٹاپا بڑھ جائے گا، اس سے قدرتی موٹاپا مراد نہیں ہے، بلکہ جمہور علماء فرماتے ہیں کثرت لحم کسبی طور پر
کھا کھا کر وہ موٹے ہوں گے بتکلف۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں موٹاپے سے مراد یہ ہے کہ انہم یتکثرون بما لیس فیہم ویدعون ما لیس لہم من الشرف، یعنی شیخی بگھارتے پھریں گے اور جو نعمتیں نہیں ہیں ایسی چیزوں کا دعویٰ کریں گے، یعنی ہوں گے حافظ بولیں گے ہم مفتی ہیں، ہوں گے مفتی بولیں گے ہم دکتور ہیں، ہوں گے چھوٹے درجے کے لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا بتائیں گے، بہت بڑا ظاہر کریں گے، ہوں گے 1 ایکڑ زمین کے مالک اور لوگوں کے سامنے شیخی بگھاریں گے کہ ہم 50 ایکڑ کے مالک ہیں۔ اور بعض علماء نے وَيَفْشُو فِيهِمُ السِّمَنَ کی تفسیر کی کہ وہ مال جمع کرتے رہیں گے۔ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قرن اول کی ابتدا ہجرت رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور کی وفات تک ہے، اور قرن ثانی کی ابتدا خلافت صدیق کے آغاز سے لے کر حضرت عمر کی شہادت تک ہے، اور قرن ثالث کی ابتدا حضرت عثمان کی خلافت کا دور کہا جائے گا۔ گویا ہر قرن یہ تقریباً 12 سال کا قرن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں صاحب الاشاعہ فی اشراط الساعہ نے لکھا ہے کہ قرن رابع یہ حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ہوگا، لیکن اس پر ایک اعتراض وارد کیا گیا ہے کہ مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر، لیکن اس کا جواب لوگوں نے دیا ہے کہ حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے صحابہ افضل ہوں، لیکن افضلیت باعتبار مجموع کے ہے یا باعتبار افراد کے یہ محل بحث ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے باعتبار افراد کے، اور ابن عبد البر وغیرہ نے لکھا ہے کہ باعتبار مجموع کے۔ ایک بات تو اس حدیث شریف میں یہ ہوئی، قرن کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء لغت نے لکھا ہے کہ قرن کا اطلاق ایک زمانے کے لوگوں پر ہوتا ہے جو کسی خاص صفت میں ایک دوسرے کے برابر ہوں، مشترک ہوں، چاہے اپنی دھندے کی لائن میں یا کسی فن میں یا کسی بزرگی میں، قرن اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے قرن کی تحدید 10 سال تک، بعضوں نے 100، بعضوں نے 20 سال، اس طرح بھی قرن کی تحدید کی گئی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر زمانے کی عمروں کا توسط جو ہوتا ہے اس اعتبار سے قرن طے کیا جائے گا۔ کیا مطلب طلبہ؟ ہمارے زمانے میں عمروں کا توسط 60-70 سال کا ہے ایوریج، اس اعتبار سے قرن 60-70 سال کا کہا جائے گا۔ جس زمانے میں لوگوں کی عمروں کا توسط اور ایوریج 90-100 سال کا تھا، اس زمانے میں 100 سال کو قرن کہا جائے گا۔ یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور دل کو بھا جانے والی بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث شریف میں خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ایک قرن، ثم الذین یلونہم دوسرا قرن، اور ثم الذین یلونہم تیسرا قرن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قرن کی ابتدا جیسے میں نے ذکر کیا آپ کی بعثت سے شروع ہو کر آپ کی وفات تک نہیں، بلکہ سب سے آخری صحابی کی وفات تک ہے۔ تابعین کے قرن کی ابتدا 100 سے 170 تک، اور پھر اس کے بعد 220 تک تبع تابعین کا زمانہ آتا ہے، ان کا قرن چلے گا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بخاری اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو ہم جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں ہمیشہ سنتے چلے آتے ہیں۔ اس لیے 2 قرن تو متیقن ہیں، ایک حضور کا قرن اور 2 اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے، اس طرح یہ کل 3 ہوئے۔
اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ فلا ادری اذکر الثالث ام لا، یعنی ثم الذین یلونہم 2 مرتبہ فرمانے کے بعد تیسری مرتبہ بھی فرمایا یا نہیں، اس میں راوی کو شک ہے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی فرمایا، کون سا جملہ؟ ثم الذین یلونہم ایک دفعہ، ثم الذین یلونہم دوسری دفعہ، اور تیسری دفعہ بھی فرمایا گیا ہو تو قرن کے اعتبار سے وہ قرن رابع ہوگا۔ سمجھیے اس کو اچھی طرح، اس لیے کہ خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم ایک قرن، ثم الذین یلونہم دوسرا قرن، اور ثم الذین یلونہم تیسرا قرن۔ لیکن یہاں کہنے کا منشا یہ ہے کہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم 2 مرتبہ اور تیسری مرتبہ ثم الذین یلونہم فرمایا یا نہیں فرمایا، یہ راوی کو اچھی طرح یاد نہیں ہے، وہ امانت علمیہ سے کام لے رہے ہیں، اور اس طریقے کے الفاظ روایتوں میں آئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تو اس طرح آیا کہ خیر امتی القرن الذین یلوننی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ایک روایت اس طرح آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ای الناس خیر، قال قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں آپ کے بعد بلا اختلاف 2 قرن مذکور ہیں، لیکن صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث کے لفظ یہ ہیں، آپ سنیں گے کہ خیر امتی الذین بعثت فیہم ثم الذین یلونہم واللہ اعلم اذکر الثالث ام لا۔ یہ اس طریقے کی کچھ باتیں اس روایت میں ہیں۔ بہرحال ہمارے مصنف اس سے خیر امتی القرن الذی بعثت فیہم، اس میں صحابہ کرام کی افضلیت اور خیریت کو بتانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اسی قرن میں حضور کی بعثت ہوئی تھی۔ تو ترجمۃ الباب تو سمجھ میں آ گیا۔ اب جمہور کی رائے تو ہم نے ذکر کر دی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرن اول حضور کی ہجرت سے حضور کی وفات تک، جیسے میں نے سنایا، قرن ثانی خلافت صدیق سے شہادت عمر تک، قرن ثالث خلافت عثمان کا زمانہ۔ جن روایات سے قرن رابع کا ثبوت ہو رہا ہے، اس لیے کہ فلا ادری اذکر الثالث ام لا، مان لو کہ قرن رابع فرمایا ہو، اور بعض روایتوں میں تو باقاعدہ قرن رابع کا تذکرہ ہے، تو اس سے کس کو مانا جائے گا، اس کا محمل کیا بتایا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بتایا گیا ہے، لیکن ہمیں یہاں سوال ہوتا ہے کہ قرون ثلاثہ سے حضرت مہدی کا زمانہ منفصل ہوگا، تسلسل باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایک روایت میں آیا ثلاثۃ تترا وواحد فرادا، اس اعتبار سے اب مفرد جو زمانہ ہوگا اس کو الحاق کیا جائے گا آگے کے 3 زمانوں سے، ثم ارسلنا رسولنا تترا، طلبہ دھیان دیں، تو ایک روایت میں باقاعدہ آیا ہے کہ ثلاثۃ تترا وواحد فرادا، یعنی قرون اربعہ میں شروع کے 3 قرن تو مسلسل ہوں گے، قرن رابع منفرد ہوگا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ پھر قرون ثلاثہ کے بعد جو دور آئے گا اس کا حال بتایا کہ لوگ خود لوگوں کے معاملات میں پڑھاری بننا پسند کریں گے، سامنے چل کر چودراہٹ کی فطرت ان میں آئے گی۔ ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ لوگوں کے کوٹمبک، خاندانی اور سماجی معاملات میں بغیر بلاوے کے بھی دخل دیتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، جبکہ ان سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ غلط عادت ہے۔ جب ہمیں اپنے معاملے میں کوئی دخیل بنانا نہ چاہتا ہو تو ہمیں شوق سے اس کے معاملے میں دخیل نہیں بننا چاہیے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا بتانے اور بنانے کے لیے لوگوں کے معاملات میں از خود آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کے معاملات میں گواہی دیتے ہیں،
اگرچہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جاتی، مشورے نہیں مانگے جاتے، لیکن مشورے دیتے پھرتے ہیں اور نظریں مانتے ہیں اور ان کو پورا نہیں کرتے، جبکہ قرآن شریف میں ابرار لوگوں کی صفت بیان کی گئی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ نظر اولاً تو مت مانو، لیکن ماننا ہے تو اس کو پورا کرو۔ اور پھر فرمایا طرح طرح کی لوگ خیانتیں کریں گے، جب اچھا دور ختم ہو جائے گا اس کے بعد لوگ بھروسہ پاتر نہیں رہیں گے، وہ ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی ان پر اپنی باتوں کے اعتبار سے، اپنے راز کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ موٹاپا ان میں پھیل جائے گا۔ موٹاپا پھیل جائے گا کہ باب میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی یاد رکھیے، جائز ناجائز، ہاں دھما دم مست کلندر، آنے دے سب کچھ اندر، چاہے ہو جائے بھگندر، میں نہ بنوں قلندر، اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ جائز ناجائز مال کھا کھا کر اور اندر بھر بھر کر موٹے موٹے ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس سے مراد فخر اور تکبر ہے، بڑائی کے دعوے ہیں۔ فخر اور تکبر کو بھی اپنے یہاں پھولنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ دنیا کا مال و متاع لوگ جمع کریں گے۔ اور گواہی مانگنے سے پہلے گواہی دینے کی اس حدیث میں مذمت کی جا رہی ہے، لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اس کو بھی ذرا اچھے طریقے سے سن لیجئے۔ اگر ہمارے گواہی دینے سے کسی کی مظلومیت ختم ہو جاتی ہو، ہمارے گواہی دینے سے کوئی بیچارہ مظلومیت کے دائرے سے نکل جاتا ہو اور اس کو اس کا حق واجب ہماری گواہی کی برکت سے مل جاتا ہو، تو پھر گواہی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جائے گی، اس لیے کہ ابو داؤد شریف کی ابواب الشہادات میں اس کو مقام مدح میں بیان کیا گیا ہے کہ بغیر مانگے گواہی دینا ثواب کا کام ہے، اور یہاں اس کو مقام مذمت میں بیان کیا گیا۔ لہذا اختلاف الاقوال باعتباری اختلاف الاحوال، دورے کے طلباء کو شروع میں یہ ایک جواب بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام حالات کے اعتبار سے الگ الگ باتیں ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے اپنے یہاں بھی ہے کہ کبھی دودھ پینے کی سفارش کی جاتی ہے اور کبھی دودھ پینے سے روکا جاتا ہے، کبھی کسی جگہ جانے کی سفارش کی جاتی ہے اور کبھی روکا جاتا ہے۔ حالات بدلنے سے اقوال بھی بدلتے ہیں، بلکہ کبھی اختلاف الاقوال باعتباری اختلاف الرجال بھی ہوتا ہے۔ اگر سردی کے زمانے میں کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے بہترین ثواب کیا، تو آپ کہیں گے کمبل دینا، سویٹر دینا، گرم کپڑے دینا۔ بھوک کے زمانے میں کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے کھلانا پلانا۔ گرمیوں کے زمانے میں کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے پانی پلانا۔ لہذا اس میں کوئی تعارض پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کی افضلیت اور خیریت بتلائی جا رہی ہے۔ صحابہ کی باب میں ہمیں زیادہ فضائل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دورے کے طلباء ہیں، جانتے ہیں۔ مزید آگے کبھی اس پر کلام کریں گے۔ حق تعالی شانہ ہمیں عظمت صحابہ، عقیدت صحابہ کا حامل بنائے اور وقت آنے پر اس سے مکمل دفاع کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔